तेरी सितम करी। राइटर हैं अभी हाली। एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवल आपको पसंद आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। वो जैसे ही रूम से निकले तो समीना इनकी परफेक्ट जोड़ी, इनको हंसता और एक दूसरे को शर्माता देखकर पलक झपकना भूल गई थी। माशाल्लाह, मेरा बेटा और बहू चांद सूरज की जोड़ी लग रही है। वो जल्दी से पैसे लेके इनके सर से पैसे वारे थे। माँ चांद तो यकीनन आपकी बहू ही होगी, ठंडी आइसक्रीम की तरह। रोशनाल इसके मनमोहन से चेहरे को देखकर कहा था। हाँ, सूरज तो आप ही हैं, गरम देगचे की तरह। अशनाल ने मुंह बनाकर आहिस्तगी से कहा था, जो सिर्फ रोशनाल ने ही सुना था। वो तो मैं हूँ, बिल्कुल गरम गरम, जिसकी तपिश में आप जल रही हैं ज़ौजब। रोशनाल ने बिल्कुल सरगोशी में जवाब दिया था। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो रंगों में नहाई हुई है। वो उसके चेहरे को देखती बगैर सगीर साहब और आका जान की परवाह किए बगैर ऊंची बोली, जो टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, जिसका चेहरा सुर्ख हुआ था सुर्ख हुआ था तो गुलाबी। आफ्टर ऑल आपके बेटे की संगत में रह के आई, हजार रंगों से रोशनास करवा के लाया हूँ अपनी जोजम को। रोशनाल ने बिल्कुल मध्यम लहजे में उसे आंख और कंधा मारते हुए कहा था। आप रोशनाल का चेहरा इसकी बेबाक बातों से जल उठा था। ये तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? बैठकर नाश्ता करो ना। आ जाओ इधर। समीना बेगम ने उन्हें आपस में लगे देखा, पहले तो मुस्कुराई, फिर इनकी बहस पड़ता देखकर डांटना जरूरी समझा था। वो दोनों बैठ गए थे। अशनाल तो खामोशी से नाश्ता करने लगी, जबकि रोशनाल खामोशी से बच बचा के कभी इसके पाँव पर पाँव मारता, कभी इसके हाथ को पकड़ लेता, तो कभी आंख विंग करता, जिसे रोशनाल का दिल क्या कि अशनाल का दिल किया कि रोशनाल के खूबसूरत बालों का सत्यानाश कर दे। लेकिन वो सिर्फ सोच ही सकी थी। सगीर साहब उठे तो अशनाल के सर पर हाथ फेरा था। आगा जान भी इनके पीछे उठे, उन्होंने भी हाथ उठाया, लेकिन झिझक के पीछे कर लिया था। वो जाने लगे। अशनाल उन्हीं को देख रही थी, और अशनाल ने इनका हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई थी। इनका कांपता हाथ पकड़ के सर पर रखा और फिर इनके साथ लग गई थी। वो कितने दिनों से इनको अपनी तरफ बेबस नजरों से देख रही थी। इतना बेचैन देखकर दुश्मन भी पिघल जाता। वो तो फिर इनकी पोती थी, मासूम दिल की लड़की थी, कैसे ना पिघलती। इसके बाप ने ही तो सीखा था कि खुद मर जाओ, लेकिन रिश्ते को मरने ना दो। और वो उन्हें नहीं चाहती थी कि इसकी तलखी से कोई रिश्ता मरे या किसी का दिल मुरझा जाए। दिल एक नाजुक फूल की तरह है, जो एक मर्तबा मुरझा जाए ना, तो फिर इंसान लाख कोशिशें करके इसकी आफ पारी करे, लेकिन फिर भी वो परवान नहीं चढ़ता, क्योंकि इसकी कमजोरी आपके अपने हाथ में होती है। क्योंकि इस फूल के पौधे की जड़ें ही कमजोर होती हैं, और जिसकी बुनियाद कमजोर हो, वो पौधा तो ताउम्र खिल ही नहीं सकता। वो ऐसा मरता कि इसका जिंदा होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सॉरी आका जान। वो इनके सीने से लगते ऐसे रोई कि रोशनाल को भी चुप कराना मुश्किल हो गया था। आका जान के जलते दिल को करार आ गया था, वो बौखला गया था। किस बात के लिए मेरा बच्चा? ये तुम्हारा हक था, और हक के लिए तो तुम्हें मेरा गिरबान पकड़ने में कोई ऐब नहीं था। नहीं आका जान, सॉरी फॉर एवरीथिंग। इसने इनकी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा था। रोशनाल, सगीर साहब और समीना बेगम इन दोनों को देखकर रो पड़े थे, क्योंकि आज बरसों की अदावत का खात्मा हो गया था। आगा जान इसके लिए लाउंज के सोफे पर आ गए, वो भी साथ निकले थे। अच्छा, अल्लाह हाफिज, आप सबकी वापसी में बात होगी, मैं शाम तक आ जाऊंगा। कुछ देर रोशनाल इनको देखता रहा, फिर इनसे इजाजत तलब करता निकल गया। अशनाल ने आगा जान के बाजुओं के बैठे सबके पुरसुकून और मुस्कुराते चेहरे देखे, तो बेसाख्ता दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेशक जिस जात ने दुख दिए थे, वो पाक ज़ात दुख समेटती फिर जल्दी है। बेशक जिंदगी फूलों की सेज नहीं थी, लेकिन इस पाक ज़ात ने हर रात के बाद इस रोशन और चमकती सुबह भी तो रखे थे। हर गम के बाद खुशी भी तो थी ना। वो सोचती थी कि अल्लाह ने उसे क्यों दुखों में धकेला था। काश इसकी शादी हसनाल से होती तो सब रिश्ते इसके साथ ठीक रहते, इससे प्यार करते। लेकिन आज उसे अपने अल्लाह पर बड़ा प्यार भी आ रहा था, क्योंकि इसके अल्लाह ने इसके लिए वो फैसला किया था जो उसे अपने लिए ठीक नहीं लगा था, लेकिन इसके हक में बेहतर था और इसके लिए बेहतरीन था। आज उसे अल्लाह का फैसला अपने लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। आज अल्लाह का वो जितना शुक्र करती इतना ही कम था। वो अपने खास बंदों को रहमत से नवाजता है। इस पाक ज़ात ने उसे आजमाइश के लिए चुना था, लेकिन इसका इनाम इसने पहले ही रखा था। वो इसके लिए सिर्फ इनाम नहीं था, इनाम अजीम था। ये क्या हो रहा है? हसनाल, जो किसी केस के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भूल गया था, वो लेने घर आया था। एक लड़का जो सोफे पर बैठा अजीब नजरों से मिनाल को देख रहा था। वो मिनाल को एक औरत के पास सजा संवरा देखकर गुस्से में आया था। उसे मामले की समझ नहीं आ रही थी। वो बहुत कूल नेचर का था, लेकिन ये मामला देखकर उसे गुस्सा इश्तियाल पाना बहुत मुश्किल लगा था। दूसरी तरफ हसनाल को मिनाल की सांस अटकी देखकर मिनाल की सांस अटकी। सारे नफूस इसकी धारती आवाज सुनकर उठ खड़े हुआ था। होना क्या है? मिनाल का रिश्ता देखने आए हैं ये लोग, और
وقار اور منال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سمینہ بیگم اسے دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہو گئی اور گھبراہٹ ان پہ طاری ہو چکی تھی، لیکن اپنے لہجے پر کنٹرول بڑی مشکل سے کیا تھا۔ وہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے منال کی پسند کی منگنی کرنے جا رہی ہوں۔ خالہ یہ کیا گھٹیا پن ہے؟ وہ اتنا زور سے دھاڑا ساری تمیز اڑنچو ہو گئی تھی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اپنی بیوی سے پوچھو۔ سمینہ بیگم نے نازک صورتحال دیکھ کر منال کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانی چاہی، جو چل بھی چکی تھی کیونکہ انہوں نے آنکھوں میں خطرناک اشارہ کیا تھا، جیسے منال کی آنکھوں میں خطرناک حد تک پھیل چکا تھا۔ منال، خالہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حسنال نے بہت یقین سے پوچھا تھا۔ اس کا لہجہ اب نارمل تھا۔ اسے لگا کہ منال انکار کر دے گی، اس لیے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ امی سچ کہہ رہی ہیں؟ منال نے آنکھیں جھکا کر خود پر ضبط پا کر کہا تھا، حالانکہ دل کر رہا تھا کہ اس کے سینے سے لگ کر باپ کی موت کا غم منائے۔ منال، میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے۔ خالہ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے؟ تمہارا رشتہ تمہاری مرضی سے آیا ہے؟ وہ منال ہچکچا گئی۔ وہ کیا؟ حسنال اب کی بار دھاڑ اٹھا۔ اس کا سارا خون تباہ ہوا تھا۔ کیوں، دیکھ لیا نا میرا روپ؟ میں ایسی ہی ہوں شروع سے۔ تھوڑا سا شرافت کا لبادہ کیا اڑا، تم تو میرے قدم چاٹنے پہ آ گئے۔ اس نے ماں کی آنکھوں کے تاثرات دیکھ کر پتہ نہیں کیسے یہ لفظ استعمال کیا تھا، وہ اس کا دل جانتا تھا۔ سن لیا؟ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈ؟ سمینہ بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ خالہ آپ خاموش رہی، میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اس نے انہیں خونخوار نظروں سے دیکھ کر کہا تھا۔ پلیز منال، میں جانتا ہوں یہ تم کسی دباؤ میں آ کر کہہ رہی ہو، ورنہ تم تو بہت خوش تھی۔ حسنال نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا تھا اور التجا کی تھی۔ کیوں جوک کی طرح چمڑ گئے ہو؟ پلیز اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دو مجھے، جب نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ لیکن تم تو ہو ہی بے شرم، ہر وقت میرے قدموں میں بچھے رہنے کو تیار رہتے ہو۔ اس کے گلے میں یہ کہتے پھانس اٹکی تھی۔ اس کے اتنے گرے الفاظ سن کر وہ تو جیسے سن رہ گیا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور دھیرے سے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دوں گا، مگر اس سے پہلے یہ بغیرتی نہیں کرنے دوں گا۔ پہلے میرے بچے کو صحیح سلامت میرے حوالے کرو، اس کے بعد میں خود تم جیسی عورت کو رکھنا تو کیا، تھوکنا پسند بھی نہیں کروں گا۔ جس دن میرا بچہ پیدا ہوگا اسی دن ڈائیورس کے ڈاکومنٹس تمہیں مل جائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہارا کوئی آشنا اس گھر میں آیا یا تم اس گھر سے نکلی نا، تو تمہاری اور اس کی قبر یہی بناؤں گا۔ یہ میری دھمکی نہیں، میرا حکم ہے۔ اس نے پھر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ حسنال بخت اس کا اتنا بدتمیز لہجہ دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر پھٹ پڑا تھا۔ سمینہ بیگم اس کے بچے کی بات سن کر ساکت ہوئی تھی، لیکن پھر سکون میں آئی تھی۔ مسٹر، آپ ان سے ایسی بات نہیں کر سکتے، آپ ان سے بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ میں شرم نہیں ہے؟ وقار اس کو دیکھتا منال کو متاثر کرنے لگا تھا۔ ہاں، اس معاملے میں بہت بے شرم واقع ہوا ہوں، جو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی خاموش ہوں۔ وہ اس کے پاس اتنے سنجیدہ تاثرات لے کر گیا کہ وہ سہم گیا تھا۔ بے شرم ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں، قبر تو تمہاری ہی ادھر بھی بناؤں گا۔ اپنی بیوی سے پوچھو لڑکے، وہ اگر اتنی ہی صاف کردار کی ہوتی تو تمہیں یہ دن دیکھنے کی نوبت ہی نہ پڑتی۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا تھا، مگر اس لڑکے کی ماں آگے ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر فکرہ کسا تھا۔ تم تو چلو نا، وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اتنے غصے میں لے گیا تھا کہ پیچھے منہ کھولے اس کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ ان کو بخت والا آئے 2 دن ہو گئے تھے، سب کچھ سکون سے تھا۔ اشنال اب بہت بہتر ہو رہی، اس کی وجہ روشنال کی دی گئی توجہ اور پیار محبت۔ روشنال جب آفس جاتا تو پیچھے سے ماں کو سختی سے اشنال کا خیال رکھنے کی تنقید کر کے جاتا تھا، اور واپسی پر بھی وہ سائے کی مانند اشنال کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ اسے اب اپنی خالہ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ جب آتا تھا تو ایک پل بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ آج ہی وہ ماں سے اشنال کا کہہ کر گیا تھا۔ سمینہ بیگم تو اشنال کو اتنا نکھرا دیکھ ہر وقت موقع کی تاک میں رکی رہتی تھی، لیکن ان کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف جلن سے ان کا برا حال تھا، انہیں کوئی دکھ کوئی پچھتاوا نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ حوث اور لالچ نے ان کی آنکھوں میں پٹی تو بہت پہلے ہی باندھی تھی، لیکن وہ مزید اندھے کنویں میں جا رہی تھی، جہاں دھوکے اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اشنال سے ان کے حسد کا جذبہ چھوٹے ہوتے وقت سے تھا، مگر وہ جس طرح سب کی زندگیاں خراب کر رہی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ ایک وقت ان پہ ایسا آئے گا جب دکھ اور پچھتاوے کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ منال پہ بھی پکی نظریں رکھتی تھی کہ کہیں دونوں بہنیں آپس میں پھر سے ٹھیک نہ ہو جائیں، کہیں ان کے خون کی کشش دونوں کو آپس میں کھینچتی ہوئی نہ لے جائے۔ اور منال کو تو وہ روم سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھی، اور جو اپنے جرم کا پتہ بھی لگانے دینا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں بیٹی کا بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ بقول ان کے وہ ڈرتی کسی سے نہیں تھی، لیکن اپنی حقیقت کھلنے کا ڈر ان کو بھی تھا، اس لیے وہ منال کو نیند کی گولیاں دے رہی تھی، بغیر یہ سوچے کہ اس بیچاری کا کتنا
متاثر ہو رہا ہے اس کی اس نیچ حرکت کی وجہ سے۔ ان کی دوست کا بیٹا جس دن رشتہ دیکھنے آیا اس دن منال کو حسنال کمرے میں لے گیا تھا، پھر بعد میں غصے سے کوئی ڈاکومنٹس اٹھا کر چلا گیا، اس کے بعد واپس نہیں آیا تھا، اس لیے سمینہ بیگم کو اس کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ویسے تو اشنال 2 دن سے رات کو نیچے ہی سوتی تھی، لیکن وہ صرف اس کو ڈرا دھمکا کر شہر والا بنگلہ جو کبیر صاحب کے نام تھا اس کے بعد وراثت میں اشنال کو ملا تھا، وہ اپنے نام کرانا چاہتی تھی، لیکن وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھی کیونکہ وہ گھر ان کو کھٹک رہا تھا، اور اوپر سے آقا جان کی زبان پہ دونوں سے اشنال بخت کا ذکر 2 دنوں سے اشنال بخت کا ذکر دیکھ کر ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جادو کی چھڑی سے اشنال کو غائب کر دے، لیکن کم از کم ابھی یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ لیکن ایک بات ان کو کھٹک رہی تھی کہ اشنال اتنی خوش ہونے کے باوجود بھی اپنے پہلے کمرے میں کیوں سوتی تھی۔ روشنال بچے کھانا کھا لو پھر کام کرتے رہنا۔ وہ لاؤنج میں ٹی وی لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور جب سے آفس سے آیا تھا مصروف سا کام کر رہا تھا۔ سمینہ بیگم نے اسے بہت دیر سے کام کرتے دیکھ کر پکارا تھا، جی امی بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں، لیکن پہلے تو یہ بتائیں کہ ایشو کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی، اس نے اشنال کا بہت فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ابھی تو ادھر ہی میرے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، دیکھو آقا جان کے کمرے میں نہ چلی گئی ہو، وہ کچن کی طرف جاتی مصروف سے انداز سے کہنے لگی۔ اچھا میں اشو کو دیکھ لوں گا، آپ پہلے یہ بتائیں حسنال ایسے ہی دیر سے گھر آتا تھا؟ مطلب یہ کہ ہم 2 دن سے گھر آئے وہ بالکل بھی گھر نظر نہیں آئے اور نہ نظر آ رہا ہے۔ وہ ان کے پیچھے کچن میں گیا اور پانی نکال کے ماں سے بھائی کا پوچھا تھا، پہلے بھی ایسے ہی آتا تھا، کبھی 2 دن بعد کبھی 3 دن بعد، یا پھر رات کو دیر سے ہی آتا تھا لیکن چکر لگاتا رہتا تھا؟ میں خود اس لڑکے کی حرکتوں سے سخت نالاں ہوں، جینا حرام کر رکھا ہے اس لڑکے نے ہمارا۔ وہ بات کرتے کرتے سخت برہم ہو رہی تھی۔ اچھا امی کیوں پریشان ہوتی ہے، بچہ تھوڑی ہے، جتنا وہ نہ سمجھ نظر آتا ہے اتنا وہ ہے نہیں، وہ بہت سمجھدار ہے، اپنے اچھا اور برا وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ اب کندھوں سے تھامتا یہ کہتا پرسکون کر رہا تھا، میں تو ماں ہوں نا، میرے لیے وہ معصوم بچہ ہے، وہ جتنا بھی سمجھدار ہو جائے میرے لیے وہ ناسمجھ ہی ہے۔ وہ اپنا دھیان نہیں رکھتا، اپنی پرواہ نہیں کرتا، اس کی وہ 1 نمبر کا ہے۔ وہ سخت برہم نظر آ رہی تھی۔ اچھا امی چھوڑیں، یہ بتائیں مینال اور خالہ نظر نہیں آتی؟ میرا مطلب ہے وہ ٹیبل پر نہ تو ہمارے ساتھ کھانا کھاتی ہیں اور نہ بات کرتی ہیں آپ سے، نظر آتی ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے گھر میں؟ اتنا روکھے سب میں آپس میں کیوں ہے؟ اتنا روکھا پن سب میں آپس میں کیوں ہے؟ اول تو خالہ نیچے آتی ہی نہیں، مگر جب وہ مجھے نظر آتی ہیں ہر وقت ان کی آنکھوں میں غصہ ہی رہتا ہے۔ وہ ماں سے بات کھل کر نہیں کہہ پا رہا تھا، لیکن وہ 2 دن سے سب کے روکھے لہجے نوٹ کر رہا تھا، اس لیے وہ ماں کے سامنے دل کی بات زبان پر لے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میری بہن ہے، مجھ سے بھی بات نہیں کرتی، وہ مجھے ایسے سمجھتی ہے جیسے میں اس کی دشمن ہوں، اور منال کا مجھے خود نہیں پتا، اسے احساس کروانے کی کوشش میں کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گئی تھی اس کے ساتھ کہ وہ سدھر جائے، اور وہ سدھر بھی گئی ہے، لیکن 2 دن سے میں نے خود اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تہمینہ بیگم کاؤنٹر سے چیزیں اٹھاتی بولی تھی جبکہ روشنال پیچھے کرسی پر بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا مطلب، کون سا احساس کروایا ہے آپ نے؟ وہ لچتا ہوا معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتا بولا تھا۔ کوئی نہیں اتنی بڑی بات، تم اشنال کو جا کے دیکھو، وہ ہماری کوئی اپنی بات تھی۔ وہ اس کے چہرے کو الجھتا دیکھ کر بات کو ٹال گئی تھی، اگر وہ خوشخبری سن لیتی تو ان کے پاؤں تو زمین پر ہی نہ ٹکتے، جبکہ وہ بھی مزید کیے کہے بغیر اپنے روم میں چلا گیا۔ آغا جان آپ ہی نظر نہیں آتی مجھے؟ وہ تو روم سے باہر ہی نہیں نکلتی، وہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھتی کب سے باتیں کر رہی تھی، ہوگی اپنے کمرے میں، لیکن آپ اسے دور ہی رہو تو اچھا ہے میری بچی۔ وہ فکر مند سے سمینہ بیگم کی فطرت کو بھانپتے ہوئے کہنے لگے تھے، لیکن کیوں آقا جان آپ ایسا کیوں کہہ رہے؟ آپ تو آپ ہی سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ مجھے ان سے دور رہنے کا کیوں کہہ رہے؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اس کی ماں کو تم دونوں اکٹھی بیٹھی بھی نظر آ گئی نا تو وہ تمہارے ساتھ کچھ کر ڈالے گی۔ وہ اسے بہلا تو رہے تھے لیکن وہ خود بہت پریشان تھی، کیونکہ منال جو ہر روز ان کو دوائی دے کر جاتی تھی، ان سے اپنے دل کا حال بیان کرتی تھی، ان کی سنتی، لیکن وہ دوسرا دن اس کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ اس کے کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہے تھے جب روشنال ان کے کمرے میں آیا تھا۔ آغا جان السلام علیکم۔ روشنال نے پہلے ان کے کمرے میں ڈور کو پش کر کے اجازت چاہی تھی اور پھر ان کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام دونوں دادا پوتی نے اکٹھے کہا تھا۔ وہ جھک کر آقا جان کو ملنے کی کوشش میں روشنال کے قریب آ گیا تھا۔ اچھا جی، دونوں دادا پوتی کے درمیان کیا راز و نیاز ہو رہے تھے؟ روشنال نے آقا جان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اشنال پر بھرپور نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا اور ان سے جھک کر ملنے لگا۔ اس کو اپنے قریب اور اس کی مردانہ وجاہت دیکھ کر روشنال کی سانس مٹھی میں آ گئی تھی، کلون کی مہک اسے اپنے حواسوں میں چھائی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا جب روشنال پیچھے ہو گیا تھا، اس نے سکون کی سانس لی تھی، وہ اچھی خاصی پیچھے تقریباً بیٹھ کے کونے پر جا ٹکی تھی تاکہ روشنال بیٹھ سکے۔ روشنال اس کا جھجکنا اور شرمانا محسوس کر رہا تھا، اس کے گال بہت زیادہ ریڈ ہو رہے تھے۔
वो नहायत ही दिलचस्पी से उसे देखने लगा था। वो मुझे भूल गया था, अम्मी कह रही हैं खाना खा लें आप दोनों नीचे आकर, वो टेबल लगा रही हैं। इसने तहमीना बेगम का पैगाम उसे दिया था। नहीं पुत्र, पहले तो मैं नमाज अदा करूंगा, फिर नीचे आऊंगा, तुम दोनों जाओ, मैं 20 मिनट तक आता हूँ नमाज पढ़ के, मैं बाद में खा लूंगा। उन्होंने फिलहाल इनकार कर दिया। आका जान कोई बात नहीं है, आप मैं आपको खाना यही दे दूंगी, आप बेशक नीचे ना आए। रोशनाल को जवाब देता ही कि वो पहले बोल पड़ी थी। उसे पता था आका जान ज्यादा ऊपर नीचे नहीं आ जा सकते थे। ये की ना समझदारी वाली बात मेरा पुत्र, वो हंसकर अशनाल को देखकर कहते, इसका सर थपकते। वजू के लिए चले गए थे, जबकि अशनाल छिप कर रह गई थी। अगर शर्मा लिया हो तो नीचे चले। वो जो अपने हाथों को देखकर सर झुकाकर शर्मा रही थी, वो उसे देखता टोके बिना ना रह सका। इसकी बात सुनकर अशनाल जल्दी से उठने लगी, जो वो झुककर इसके कंधे पर हाथ रख गया था। ये तुम रात को छुपती क्यों फिरती हो मुझसे? रोशनाल ने इसकी आंखों में देखकर आहिस्तगी से कहा था। जी क्या मतलब? वो ना समझी से इस पर एक नजर उसे देखते सहम कर बोली, मतलब सौजम अच्छी बीवियों की तरह आज रात रूम में आ जाना, नहीं तो मैं बुरे शौहरों की तरह तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। वो उसे पिछले 2 दिन से अपने रूम में सोने का हवाला देता हुआ बोला था। वो इंतजार करता था मगर वो आती नहीं। वो जब इसके कमरे में जाता तो उसका रूम लॉक मिलता था, इसलिए वो आज उसे तनकीद कर रहा था। वो नीचे जाना है ना, प्लीज मुझे जाने दे। वो उसका हसार अपने इर्द गिर्द महसूस करती घबरा कर बोली, ओके जाओ, लेकिन आज रात हमारे रूम में न आई तो मैं बुरा पेश आऊंगा। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ आज मुझसे छुपती फिर आप मुझसे छुपती फिर रही हैं, और मुझसे बर्दाश्त नहीं कि आप यूं मुझसे दूर रह रह कर मेरे गजब को दावत दे, इसलिए आज आखिरी दिन वार्न कर रहा हूँ, आज से मेरे रूम में आना है तो आना है। अब जाओ शाबाश। वो उसको सांस रोक के बैठे देखकर हाथ इसके कंधे से हटा गया था। इसके हाथ हटाने की देर थी जब वो भागकर बाहर निकली थी कि वो फिर से न पकड़ ले। रोशनाल इसकी स्पीड देखकर सर झटक कर मुस्कुराता उसके पीछे निकला था। समीना बेगम अपना और मिनाल का खाना निकाल कर ऊपर ले जा रही। तहमीना बेगम इनको देखकर नफी में सर झटकती सिर्फ अफसोस ही कर सकी थी, क्योंकि वो इतना अजीब मुंह बनाकर जा रही थी, ऐसे लगता था कि वो उनकी बहन नहीं कोई अजनबी औरत हो। वो इनके पास से गुजरती अशनाल के पास किचन में चली आई थी, जो सबको चाय देने के बाद बर्तन धो रही थी। अशनाल तुम बस करो, मैं खुद कर लूंगी, रात काफी हो गई, तुम सो जाओ जाके। तहमीना बेगम ने उसे काफी रात होते देखकर कहा था। नहीं बड़ी अम्मी, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा ही रह गया, आप आराम करें, वैसे भी सारा दिन आपने ही काम किया है, आप थक गई होंगी, आज मैं दिन में सो रही हूँ, अब मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए काम कर रही हूँ। इसने उन्हें मुतमईन किया था, इसको इनकी फिक्र थी, क्योंकि सारा दिन वो काम करती रही थी और उन्हें भेजकर फिर से काम करने लग पड़ी थी। वो काम कर रही थी जब उसे रोशनाल की धमकी याद आई थी। वो झुरझुरी लेकर रह गई थी। इसका अंदाज बहुत सख्त था, उसे डर भी लगा था, क्योंकि वो जब चाय बना रही थी इसने आंखों ही आंखों में उसे कुछ याद कराया था, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बन गई थी। लेकिन अब फिर से उसकी धमकी याद आई तो वो बेचैन सी हुई, मगर फिर वो हर सोच को झटकती काम करके आज फिर अपने रूम में चली गई थी, क्योंकि उसे लगा रात हो गई होगी और वो सो गया होगा। वो अपने पहले वाले काम रूम में आई, जो उसका अपना रूम था। उसे नहीं पता था कि उसकी छोटी सी बात समझकर इग्नोर करके कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। वो अपने रूम में आई, हाथ मुंह धोकर लोशन वगैरह लगाया था और नाइट सूट चेंज करके आके एहतियात से डोर बंद किया। लॉक करने की याद ही नहीं रही उसे। वो बस वापस आती, बुक रैक से कुछ बुक उठाती, काउच पर बैठकर इनमें से एक किताब हिस्ट्री इंफॉर्मेशन मुंतखब करके पढ़ने लगी, क्योंकि नींद तो उसे आ नहीं रही थी। इसलिए एक टॉपिक पढ़ा तो दिल जमी से मुतवज्जो हो चुके थे। रोशनाल इसका इंतजार करते करते थक गया था। इसको शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा था। 11 बज गए थे, 11:15 बज गए थे। वो रूम में नहीं आई थी। वो सोच रहा था कि इसके जब्त का इम्तिहान ले रही है, इसने इसकी बात नहीं मानी थी, यानी कि इसकी बात की कोई अहमियत नहीं थी। वो पिछले 1.5 घंटे से इसका वेट करते करते थक गया था। आखिर वो स्लीपर पहनता उठ खड़ा हुआ। इससे हिसाब किताब करने, जो कि जाने अनजाने इसके गुस्से को जगा चुकी थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता इसके रूम की तरफ आया था, जो कि बंद था। उसने नॉक किया था। अशनाल जो बुक पढ़ रही थी, दस्तक की आवाज सुनकर इसकी सांसें हलक में आ गई। वो आराम से उतरती दरवाजे तक पहुंची थी कि वाहिस्तगी से लॉक कर देगी। वो समझेगी वो सो गई, वो वापस चला जाएगा। वो बिना चप्पल के एड़ी उठाती, बुक उठाए दरवाजे की तरफ आई थी। रोशनाल के नॉक करने में अब शिद्दत आई थी। अशनाल बहुत सहमी हुई थी। वो हिम्मत करके सांस रोके दरवाजे तक पहुंची ही थी। अब इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ ही रखा कि दूसरी तरफ बाहर की जानिब से इसने जोर लगाया कि अंदर खींचा था। रोशनाल के हैंडल को जोर से दबाने से दरवाजा खुल गया था। दूसरी तरफ खड़ी अशनाल के कांपते हाथ से किताब जमीन पर गिरी। अशनाल को अपनी सांसें फना होती महसूस हो रही थी। इसके हाथ कांप रहे थे। इसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। वो कांपती हुई दरवाजे के पीछे पर्दे के पीछे पिलर की ओर में छुपी थी। धड़कने मुंतशिर, हाथ कांपे, दिल धड़ धड़ करते पसलियों से बाहर आने को बेताब हुआ था।
اشنال اس کی ایک آواز پہ اسے لگا اس کی آخری سانس ہے، اس کی نافرمانی پہ کی گئی فقط آخری سانس، لی گئی آخری سانس۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں سے آنسو بھی باہر نکل کر آنے کو بےتاب ہوئے تھے۔ روشنال ویسے تو سمجھ پاتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن زمین پر گری کتاب اس کی گواہی کی دلیل تھی، آس پاس گواہی کی دلیل تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے غصہ تھا، غصے سے سرد مہری اتنی جلدی آئی کہ اس کی رنگت پر سرخی چھا گئی تھی۔ وہ زمین سے بگ اٹھاتا، ہلتے ہوئے پلر کو اٹھاتا تو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، وہ عجیب سرد مہری سے اسے دیکھنے لگ پڑا تھا۔ غصہ کئی دور جا سویا تھا، تو کیا وہ اب بھی اسے ڈرتی ہے؟ اشنال اس کے چہرے کے کھردرے تاثرات دیکھتی پلر سے ہٹتی، دیوار کو چھوڑتی آہستگی سے پیچھے ہوئی۔ ایک کی نگاہ میں گلا تو دوسرے کی نگاہ میں خوف تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ایک کا دل بالکل زیرو کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، نہ احساس نہ جذبہ، بالکل جامد احساسات، بالکل چہرے کی بے مہر، جبکہ دوسرے فرد کا دل زوروں کی سپیڈ پہ تھا، خوف و ہراس، اپنی نافرمانی کا ڈر۔ وہ ایسے کھڑے تھے جیسے ان کا واسطہ ہی نہ ہو۔ آخر اس انا کے مارے شخص کو ہوش آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کی سہمی ہرنی پر ڈالی اور اس کی طرف قدم بڑھایا تھا، جو کہ آنکھیں بند اور کانپتے ہونٹوں سے کوئی فرد کر رہی تھی۔ کیا کہا تھا بولو، میں نے؟ اس نے دھیمی سنجیدہ چال چلتے اس کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ وہ میں اشنال سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ اس کی سرد آنکھوں سے ڈرتی وہ منمنا کر رہ گئی تھی۔ وہ اس شخص کو بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی جو پل میں تولا اور پل میں ماشا تھا۔ کیا وہ لگا کے رکھی؟ کیا بکواس کر کے گیا تھا میں؟ میری ویلیو کیا ہے تمہاری نظر میں؟ سیدھا جواب چاہیے مجھے اشنال وقت، وہ سرد لہجے میں کہتا ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ اشنال کی جان بالکل مٹھی میں آ گئی تھی۔ ایک تو بغیر دوپٹے کے اس شخص کے سامنے کھڑے ہونا اسے گناہ لگ رہا تھا، دوسرا اس کے اتنے شدید تاثرات کی توقع نہیں تھی۔ وہ سہمی چڑیا کی طرح غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے ہوتی جا رہی تھی، جبکہ روشنال اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ آخرکار وہ صوفے پہ جا گری تھی۔ جواب چاہیے مجھے میرے سوال کا، مسز اشنال۔ تاثرات سخت ہنوز سرد آنکھیں اس پر جمی ہوئی، وہ اس پر جھک کر ہلکی سی غراہٹ میں بولا تھا۔ وہ آیا تو بہت غصے میں تھا، اگر اس کے نازک وجود اور من موہنے روپ کو دیکھتا۔ اس کے ارد گرد خوابناک سا طلسم کھٹنے لگا تھا۔ وہ نائٹ سوٹ پہنے ہوئے اس کو اپنے حواسوں میں چھائی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح شب خوابی کے لباس میں ملبوس اسے اپنی چھوٹی سی گڑیا لگی تھی، جو بنا اجازت کے اس کے روم میں گھسایا کرتی تھی۔ آج وہ اس لباس میں کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں سرد پن کی جگہ اب خماری سی ترنے لگی تھی۔ وہ اس کی ہرنی زدہ آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ اپنی بات کے مسترد ہو جانے کا سوال اور جواب کرنے آیا تھا۔ اس کا اتنا عجیب رد عمل دیکھ کر اشنال نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کے پاس سے کلون اور سگریٹ کی مخصوص مہک آ رہی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، مگر اس ستمگر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مگر آج اتنے دنوں بعد وہ پھر سے ظالم بنا ہوا۔ مجھے آپ کے روم میں نہیں جانا، پلیز مجھے چھوڑ دیں، وہ پیچھے کو ہوتی خوف سے بھرپور لہجے میں بولی۔ اور کیوں نہیں جانا؟ اس کو بری طرح سے ڈرا ہوا دیکھ کر وہ نرمی سے بولا تھا، نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ وہ اب کی بار ضدی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر روشنال کا سارا خمار پل میں اڑنچو ہوا تھا۔ اس کا جواب اور انکار سنتے آنکھوں میں پہلے سے مزید سختی آ گئی تھی۔ ساری بےتابی، سارا طلسم اس کے ایک انکار سے ٹوٹا تھا۔ اٹھو، اس کے لہجے میں سختی اور قطعیت دونوں تھی۔ اشنال یہ سن کر وقت کی دیر کیے بغیر اٹھی تھی۔ چلو، وہ پھر سے ایک لفظ کہتے پیچھے ہٹا تھا۔ اشنال نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگ پڑی تھی۔ اپنے روم میں چلو مسز اشنال، بہت ہو گیا چھپن چھپائی کا کھیل، مگر اب نہیں، اب میں اپنے کمرے کے علاوہ کہیں جاتا ہوا نہ دیکھ، سمجھ آئی؟ میری بات کا آئندہ احتیاط رکھنا۔ کان کھول کر سن لو اور اپنے اس ننھے سے دماغ میں ذہن نشین کر لو کہ تم نے آئندہ میرے ہی روم میں رہنا ہے۔ اس نے بہت ضبط سے کہا تھا، کیونکہ وہ مسلسل اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ اس کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کر بازو سے پکڑتا نکلا تھا۔ وہ اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے روم میں لے کر آیا تھا اور بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ دور بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کے بیڈ پر بٹھانے کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ وہ اس کے تاثرات بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ غصہ کنٹرول کرتا آگے پیچھے گھومنے لگا تھا۔ جب واپس پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی اس روم میں آتے ہی آنکھیں خالی ہو چکی۔ وہ خالی خالی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں وحشت بھری ہو گئی تھی۔ وہ پنکھے، دبیز، پردوں، فرش، بیڈ کو دیکھ نہیں بلکہ گھور رہی تھی، خاموش خاموش خالی نگاہوں سے۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر روشنال ڈر سا گیا۔ ایشو، اس نے ہاتھ سے اس کا چہرہ نرمی سے پکڑا تھا، سہم کر پیچھے ہو گئی تھی جیسے اسے پہچان نہ پا رہی ہو۔ اشوشو، بات سنو، کیا ہوا ہے؟ روشنال کا سر چہرے کے تاثرات اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے فکر مندی میں ڈھلے تھے۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور انہی ویرانہ آنکھوں سے اسے دیکھتی بے چینی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ روشنال نہایت ہی نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا جو فرش پر خالی جگہ کو گھڑتی کرید رہی تھی۔ اشو یار، یہ تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا؟ سوری یار، کیا بہت زیادہ غصہ ہو گیا تھا؟
بہت ڈانٹ دیا ہے تمہیں. اٹھ کر اب اس کے پاس صوفے پر اس کے قریب بیٹھا نہایت ہی فکرمندی سے پوچھنے لگا تھا. وہ جگہ دیکھ رہے ہیں وہ وہاں ماما میں نے سپرمین کو کھویا تھا. اس رات ماما میری زندگی کی خوفناک رات تھی. وہ وہاں اس رات میں نے اپنے مان کو ٹوٹتے دیکھا تھا. اس رات لوگ جیت گئے تھے. منال آپ بھی جیت گئی تھی ماما. میں ہار گئی تھی سب کچھ. میں شاید اس روم میں نہیں آ رہی تھی ماما. میں بھولنا چاہتی تھی بلکہ بھول چکی تھی لیکن آپ نے یاد کروا دیا. یہاں میں بد نصیب اسی جیسی رات کی سیاہی میں سب کچھ کھو دیا تھا. پتہ ہے میرا خاندان ہے ہی وقت کا سکندر ہے. شاید بہترین قسمت لکھوا کے آئے لیکن میرا مقدر برا نہیں تھا. شاید میں بری تھی. وہ یہ کہتے سسک پڑی تھی. آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل آئے تھے. چھوٹے چھوٹے جو گلے تھے وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ بڑے ہوتے گئے وقت کے ساتھ. توجہ سے اس کی بات سنتے روشنال وقت کا دل پل کے لیے دھڑکنا چھوڑ گیا تھا. اس کے دل چیر شکوے پہ وہ ساکت ہوا تھا. اس کے ہاتھ سے غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹا لیا تھا. وہ کیسے بھول گیا تھا کہ عورت کسی چیز کو بھول سکتی ہے. جتنا اس نے درد دیا تھا وہ بھولتی تو کس چیز کو. فرقان نے صحیح کہا تھا کہ عورت بھولتی بالکل بھی نہیں ہے. اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے بہت احتیاط سے سمیٹ کر رکھے گا. اس کی زندگی میں جو خلا اس کی وجہ سے آیا تھا وہ اس خلا کو پر کرے گا. اشو سوری پلیز چپ ہو جاؤ. اس نے جیسے عرض کی اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا. اس نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا اور آہستگی سے تھپکنے لگا تھا. وہ اس کے بالوں کو سمیٹتا اسے اپنی گود میں کھینچ چکا تھا. اس کے جوڑے بال جو اس کے سہمنے اور ڈرنے اور آگے پیچھے لگنے سے کھل چکا تھا. وہ آہستگی سے انہیں سمیٹنے لگا تھا. اس نے بلا وجہ غصہ کیا تھا. اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے کمرے میں آنے سے اتنی ڈر کیوں رہی تھی. وہ اس کے بہت ہی احتیاط سے سہلانے کی وجہ سے کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی. اب اس کی آنکھوں میں رونق کچھ حد تک بحال ہو گئی تھی. وہ اسے نرمی سے اٹھائے بیڈ پر لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھے دیوانوں کی طرح اس پہ جھک کر اس کو دیکھنے لگا. اس کے گال پہ اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے. آنسو تیرے رخسار پر لگتے ہیں ایسے چاند پہ بارش ہو شدت سے جیسے. وہ جھک کر اس کے آنسو پر لبرکتا بے اختیار ہوا تھا. وہ ہلکے سے اس کے ساتھ لیٹنے کے انداز میں بیٹھ کر اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا. ایک بے اختیار ہوتا آنسو اس کے گال پر گرا تھا. سوری ہر چیز کے لیے ہر ستم کے لیے ہر ڈانٹ کے لیے. وہ دل میں مخاطب ہوا تھا آنکھوں سے. آنسوؤں کی حالت کو دیکھ کر بہہ نکلے تھے. اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر وہ اپنے چہرے پر آنسوؤں کا قطرہ دیکھ کر اشنال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. وہ جو اسے دیکھ رہی تھی وہ دھک رہ گئی تھی. اس اونچے لمبے مرد کی آنکھوں میں آنسو سے لگا. اس نے بے اختیاری میں ہی اس دیوتا سے شخص کو پریشان کر دیا کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا. اور جب سے یہاں آئی تھی اس شخص کی نگاہوں کی میں اپنے لیے فکر اور محبت دیکھی تھی. اسے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ وہ کیوں ماضی کا ذکر اس کر کے اسے پریشان کر دیتی تھی. اپنے پہ جھکے اس کو دیکھا تو پیچھے ہوتی اٹھ بیٹھی. اسے پتا تھا کہ اس کی طبیعت دیکھ کر پریشان ہوا ہے. وہ اپنے ستموں پہ وہ بہت ندامت محسوس کر رہا تھا. وہ بہت بدل گیا تھا کہ وہ اس کا شوہر تو بالکل بھی نہیں رہا تھا. پہلے کی طرح اس کا خیال رکھنے والا اور اسے نرمی سے سوری سپرمین سوری. وہ اٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے گئی. آپ میری وجہ سے پریشان ہیں نا؟ نہیں تمہارا حق ہے تمہیں شکوہ کرنا چاہیے اشو. تمہیں میرا گریبان پکڑ کر اپنے زخموں کا بدلہ لینا چاہیے تھا. پتہ ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کی چھوڑ کر جا چکی ہوتی. طلاق کا علیحدگی سے مطالبہ کرتی اور کورٹ کے علیحدہ سے چکر لگواتی. وہ صحیح کرتی. سچ بات تو یہ ہے کہ ہم جیسے مرد چھوٹی عمر معصوم بیویوں پر روک جمانا حق سمجھنے لگتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ان کا بھی دل ہے. ہمیں ان کا خوف اتنا اٹریکٹ کرتا ہے کہ پھر اسے ڈرانا تو ہم جیسے کمزور مردوں پہ فرض ہو جاتا ہے. ہم خود کو حق پہ سمجھتے ہیں. بیویوں کو پردے میں چھپا کر رکھنے تک تو بات ٹھیک ہوتی ہے کہ کسی مرد کی نظر اس پر نہ پڑے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا سمجھ رہی ہے. اس وفادار بیوی کا دم پردے سے تو نہیں گھٹتا ہوگا لیکن پابندیوں سے تو گھٹتا ہوگا. میں تم سے شادی سے پہلے بہت براڈ مائنڈیڈ تھا. تمہیں خود شاپنگ پہ لے جانا کبھی تمہاری ڈریسنگ پہ کوئی تنقید نہ کرنا. شاید اس وقت تم صرف میرے لیے میری کزن تھی اور تم پہ حق نہیں تھا. اس وقت لگتا تھا تم سے ذرا سا بھی سخت لہجہ رکھا تو تم ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ. کوئی دل کی بات کوئی فرمائش نہیں کرو گی. تمہارا روٹنا مجھے تکلیف دیتا تھا لیکن شادی کے بعد یہ تمہیں اپنی قید پہ رکھنا شروع ہو گیا تھا. شاید تم زیادہ پیاری لگنے لگی. اس لیے دل میں ایک ڈر سا خوف سا تھا کہ اگر تم سے نرمی سے بات کی تو خفا ہو جاؤ گی ناراض ہو کر چلی جاؤ گی. جب تم اپنی احمد جانو گی تو ضد کر کے ہر جائز و ناجائز خواہشات پوری کرواؤ. پھر ذرا سی لڑائی پہ تو روٹ کر علیحدہ ہو جانے کی ضد کرو گی. اس ڈر کی وجہ سے خود سے خفا اور تمہیں توڑتا چلا گیا کہ شاید تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے کہ تم مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتی ورنہ میں نے تو ہر حد پار کر دی تھی. لیکن اس عظیم ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت پلیز سپرمین
अब बस मुझे कोई सफाई नहीं दे। मेरी फिक्र और केयर आपकी आंखों में नजर आती है, इसलिए आइंदा हम दोनों में से कोई मासी को नहीं कुरेदेगा। आपके लिए माफी दे, आज के लिए माफी दे। नाइंदा आप मुझे डांटेंगे और ना मैं कोई रूड बिहेव से बात करेंगे। और इसकी बात टोकती अपनी बात कहती चली गई। ओके जोजम, लेकिन लास्ट टाइम सॉरी फॉर एवरीथिंग। वो उसकी बात सुनता मासूम से लहजे में कहता, कानों पे हाथ रखे थे। फिर से सॉरी, वो खफली से कहती, थोड़ी सी ऊंची होती इसकी पेशादा, इसकी कुशादा पेशानी पर लब रख कर इसको अनमोल कर गई थी और इसके गले में बाजू डालकर बड़े मान से इसके सीने पर सर रख गई थी। रोशनाल ने झुककर इसके माथे को छूकर जोर से उसे अपने आप में भेजा था। वो कंफर्ट अपनी और इसके ऊपर इजी होकर लेटा था। इसके बालों को सहलाने लगा कि वो सोचा, उसकी उंगलियों के लम्ब से वो सच में नींद में चली गई थी। और वो फिर उसके सोए चेहरे को देखकर सोचता रह गया था कि औरत इतने ज़र्फ वाली कैसे होती है। औरत अगर संवारने पर आ जाए तो मर्द की जिंदगी संवार देती, लेकिन अगर तबाह करने पर आए तो उसकी नस्लों को तबाह कर देती। ऐसा सबक छोड़कर जाती है कि इसकी नस्लें वो सबक याद रखती। लेकिन वो जान गया था कि ये औरत बहुत ही अजीम थी, जो न सिर्फ उसे माफ कर चुकी थी बल्कि इसकी संगत में रहने को तैयार थी। जिगर यार, तेरी बाइक की कीज अंदर पड़ी हुई थी। वो रात 12:30 बजे प्रोग्राम करके माइक सिस्टम को समेट रही थी, इनकी तारों को आपस में उलझाए कवर करता उठा रही थी, जब इसका दोस्त अहमद आया और उसको चाबियों से थमाई थी। तू घर के लिए निकल रहा है तो मुझे भी साथ लेकर चल। क्यों? मेरी गाड़ी सुबह खराब हो गई थी। लोकल पे आया था, अहमद ने इसको चीजें समेटते देख कर कहा था। जहाँ स्टूडियो के लिए सब चीजें समेटी जा चुकी थी, मगर वो भी न्यूज कास्टर इनके कुलीग सुकून से बैठे हुए थे, जैसे इनका ठिकाना ही ये हो। तो इतनी तमहीदें क्यों बांध रहा है चंपाजी? खुद जाऊंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। बस इसको पैक कर लूं, फिर चलते हैं। चल, अब तकरीबन 5 मिनट को कवर करता, लैपटॉप उठाता, उसे पुकारता बाहर निकला था। हसनान ने बाइक स्टार्ट की तो पीछे आ बैठा था। वो मेन रोड पर निकले थे। अब हजूम सड़कों पर लोगों का कम हो रहा था। आज जल्दी खाना खाए है, बोल बोल के ऐसा लग रहा दिमाग नहीं पेट खाली हो गया, इसलिए पेट में चूहे दौड़ रहे। अहमद जो बहुत खाता था, बोले बगैर ना रह सका। लगता है वो हसनाल की तरह ही था, दोनों की फिजिक्स सेम थी। वो हसनाल की तरह बहुत ही हंसमुख इंसान था, जितना भी सीरियस रहने की कोशिश करता, मगर प्रोग्राम के दौरान भी हंस पड़ता था। अब तो सोच रहा होगा बेटा कि मैं तुझे खाना खिलाऊं, तो इंसान सोच ले मैं इतना अच्छा हूं नहीं। भूखा तो मैं भी हूँ, बोल बोल कर तो सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है। इसने खुद भी खा और मुझे भी खिला। हसनाल समझ गया कि इसका इशारा किसी रेस्टोरेंट की तरफ था, इसलिए हंसकर इसकी गलतफहमी दूर करनी चाही थी और एक हाथ से हेलमेट सेट किया था। कमीना इंसान है एक नंबर का। मैं तो मासूम सा छड़ा छांट बंदा हूँ, इसलिए तुझे कह रहा हूँ। तुझे तो तेरी बीवी खाना खिला देगी, मेरी अम्मा तो पहले लेट जाने पर 100 जूते मारेंगे, फिर 2 रोटियां खाने की देंगी। वो जानबूझकर दुखी आत्मा बन चुका। हाँ, बीवी ने तो मेरी सो क्या लाख जूते लगाने हैं मेरी वफा पे। इसके मुंह से बीवी का नाम सुनकर इसने लब खींच लिए थे और बाइक की स्पीड तेज की थी। चल यार, छोड़कर घर ही खा लूंगा, हर चीज बंद ही हो रही है। वैसे भी माँ की डांट और खाना दोनों खाने का अपना ही मजा है। वो हंसकर कहता इसके कंधे पर हाथ रख गया था, जबकि हसनाल का मूड ऐसा ऑफ हुआ कि फिर कोई बात उसे संजीदगी से बाइक चलाने लगा। हालांकि भूख उसे भी बहुत लग रही थी। वो उसे इसके घर के बाहर छोड़ता, खुद बाइक की स्पीड तेज करता घर की तरफ रिटर्न लिया था। वो बिना कदमों की चाप लिए रूम में आया, लैपटॉप टेबल पर रख शूज उतारता, फ्रेश होने चला गया था। फ्रेश होकर टॉवल से बाल साफ करता कि बेड की तरफ आया तो वो आगे। वो सो रही थी जब वो आया था, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मगर अब पूरी तवज्जो से देखा था। बिखरे बाल, उलझे हुलिये में कंफर्ट ताने, पेट पे हाथ रखे सो रही थी। वो लगी इतनी मासूम रही थी कि वो कोई बात जहन में रखे बिना दिन भर की थकन के बावजूद इसके करीब बैठ गया था और इसके नक्श को अजबर करने लगा था। वो भूल गया था कि इसने कितनी गलत बातें की थी। वो भूल गया था कि वो वक्कार को पसंद करते हैं। वो भूल गया था कि उसे कदम चाटने को कहे थे। याद रहा तो बस इतना कि वो उसके सामने थी और उसके लिए कितनी अहम थी। उसे याद रहा तो बस इतना कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो झुककर एक किस्म की बेहोश पड़ी मिनाल की नाक पर लब रख गया था। बाबा कुछ देर इसे महसूस करने लगा था। तो मेरा वो सुकून हो जो मुझे बेसुकून कर देती हो, वो उस पर झुके कह रहा था। कुछ पल इसको देखते इसके कंधों के दोनों इतराफ पे तकिए पे हाथ रखे वो इसके भूरे बिखरे बालों को देखता रहा। फिर झुककर निहायत ही अकीदत से वहां होंठ रखे थे। इन बालों से इसको इश्क था। वो बेख्तियार होने लगा, मगर फिर दीवार पर लगते हथौड़े की तरह उसकी बातें उसे वहशतों में धकेल गई थी। वो पीछे ऐसे हुआ जैसे किसी गर्म चीज को छू लिया। उसे अपनी बेख्तियारी पर गुस्सा आया था। इसके अंदर अजीब सी झुंझलाहट सी उतरने लगी थी। इसके अंदर गुस्सेले तासुरात उठने लगे थे। ए उठो, मुझे खाना ला कर दो। उसे इसका सुकून हजम नहीं हुआ तो उसे झंझोड़ कर रख दिया था, मगर वो फिर भी नहीं उठी थी। वो उठती भी कैसे? नींद की गोलियों का जानदार असर था जो समीना उसे दूध में या खाने में देती थी। मिनाल उठो, मैं कह रहा हूँ, हरी अब की बार जोर से बाजुओं से पकड़कर उसे उठाया था, इसकी सख्ती से झंझोड़ने
اور بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ کاکا کیا ہے؟ وہ یہ کہہ کر 5 سیکنڈ کے لیے آنکھیں کھولتی پھر سے آنکھیں مون چکی تھی۔ اٹھو، اٹھ کے مجھے کھانا دو مینار۔ حسنال نے اب کی بار اسے کندھے سے پکڑ کر بٹھایا تھا۔ اس کی اونچی آواز سنتی ہی آنکھیں کھول کر پھر ایک لمحے دیکھا اور پھر اس کے کندھے پر آ گری تھی۔ اس کے سارے بال اس کے منہ پر گرے تھے۔ حسنال کو اس کی اتنی گہری نیند دیکھ کر اتنا غصے آیا کہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا کیا تھا۔ وہ تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اٹھی مگر اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی۔ حسنال نے اسے اٹھ کر بازو کے گھیرے میں لیا اور اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ پہلے اس کا دل کیا جگ پانی کا اس کے اوپر گرا، اس کو جگایا لیکن بقول اس کے اس کو اپنے بچے کی پرواہ تھی، اس لیے اس کو پھر سے بیڈ پر لٹاتے کمفرٹ سیٹ کر کے خود نیچے کی طرف گیا۔ بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ وہ اس نے کھانا کھانے کچن میں چلایا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کاش وہ احمد کے ساتھ کھانا کھا لیتا، لیکن اس وقت تو اس پر غصہ سوار تھا۔ لیکن ہاٹ پاٹ میں روٹی دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ روٹی تو ایک تھی لیکن اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ وہ فریج سے سالن نکال ہلکا سا گرم کر کے شکر کے کھانے لگا تھا، پھر کیبنٹ سے کافی نکال کے اپنے لیے بنا کے لائٹ آف کرتا چلا گیا تھا۔ روشنال آفس گیا ہوا تھا، سمینہ بیگم ابھی ابھی اوپر گئی تھی۔ شام کا ٹائم تھا، روشنال آنے والا تھا مگر سمینہ بیگم کو اپنا پلان کم وقت میں ہی سلجھتا دکھائی دے رہا تھا۔ سمینہ بیگم نے بہن کو اوپر جاتے دیکھا تو ان کے دل میں کمینی سی خوشی ہوئی تھی، انہیں پتا تھا وہ اب لیٹ آئے گی۔ اس نے دراز سے پسٹل اٹھایا اور الماری سے گھر کے ڈاکومنٹس اٹھائے جو وہ رات کو آغا جان کے لاکر سے نکال کے لائی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ محض دھمکی دے کر گھر اپنے نام کروا لے گی۔ اس نے دونوں چیزیں دوپٹے کے نیچے دبائے وہ نکلی تھی۔ رشتوں کو 4 چیزیں بری طرح تباہ کر کے رکھ دیتی، دولت، قرض، انا اور حسد۔ اس سے رشتے تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک چیز بھی انسان کے اندر ہو نہ تو رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ سب سے بری شے ہی دولت ہوتی ہے جو باقی 3 چیزوں کے لانے کا سبب بنتی ہے۔ دولت ہی کی وجہ سے انا، قرض و حسد جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دولت ہی بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی۔ اصل فساد کی جڑ تو دولت ہی ہے۔ یہ نہ ماں باپ دیکھتی ہے، نہ بہن بھائی دیکھتی اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دیکھتی، جو ہر چیز ہر جذبے پر غالب آ جاتی ہے۔ دولت ہر چیز کو بری طرح متاثر کرتی ہے، رشتوں کو مار کے رکھ دیتی ہے، مسمار کر دیتی ہے۔ اس دولت کی وجہ سے رشتوں کی عمارتیں کمزور ہو جاتی ہیں، یہ سب کو مارتی ہے اور آخر میں صرف موت ہی اس کا خاتمہ کرتی ہے۔ اب پتہ نہیں بخت والا میں دولت کا پرچار رہنا یا رشتوں کا یہ وقت نہیں بتانا تھا۔ السلام علیکم سپرمین۔ اشنال نے اس 5ویں کال کی تھی جو اس نے اٹھا لی تھی۔ وعلیکم السلام زوجم، کیا بہت یاد آ رہی ہے جو کال پہ کال کر رہی ہیں؟ ہاں میں ہی پاگل ہوں نا جو آپ کو مس کر رہی ہوں، آپ نے تو مجھے یاد کرنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ اشنال اس کی بات سنتی شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی۔ سوری زوجم، یہ تو آپ کی عنایت ہے ورنہ میں اپنی اس ننھی سی جان کو مس نہ کروں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن آج میں تو میٹنگ میں بزی تھا، ابھی فری ہوا ہوں تو فون دیکھا، آپ کی کال لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا اپنی چھوٹی سی جان کو کال کروں مگر میری چھوٹی سی جان نے پھر خود ہی فون کر لیا تھا۔ اس نے صفائی دی تھی، میں نے تو آئس کریم کے لیے کال کی تھی کہ آتے ہوئے میرے لیے آئس کریم لائیے گا۔ اس نے منہ بسور کر لاڈ سے کہا۔ اچھا، اور کوئی حکم میری جان؟ روشنال نے بہت لاڈ سے پوچھا تھا، اس کے یہ کہنے کی دیر تھی وہ شروع ہو گئی تھی۔ سمینہ بیگم اپنے دھیان میں جا رہی تھی، حسنال جو کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا وہ اس کے پاس سے گزری اسے گھورا تھا۔ ان کو ایسے مشکوک سا جاتا دیکھ کر حسنال کنفیوژن کا شکار ہوا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سرد پن تھا۔ وہ چند پل ٹہر کر ان کو دیکھتا رہا پھر کندھے اٹھاتا سیڑھیوں سے اتر گیا تھا۔ اگر اسے اپنے ہونے والے بڑے نقصان کی ذرا سی بھنک پڑ جاتی تو اس کی زندگی میں لفظ کاش نہ آتا۔ وہ آج گھر پر ہی تھا تو اس لیے ماں کو دیکھتا کھانے کا کہنے آیا تھا۔ سمینہ بیگم مڑ کر اس کو دیکھتی اشنال کے کمرے میں چلی گئی اور روم میں آئی تو انہیں اشنال بیڈ پر باتیں کر رہی تھی۔ ڈور کی آواز سنتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بڑی امی آپ؟ اشنال نے حیرت سے پوچھا تھا کیونکہ وہ آنے کے مقصد سے بے خبر تھی۔ وہ فون کان سے ہٹاتی پریشانی سے کہتی۔ دوسری طرف روشنال کو بھی متوجہ کر چکی تھی۔ دوسری طرف روشنال کے دل میں خطرہ بیٹھ گیا تھا، اسے کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ بہت اڑ لیا تم نے ہواؤں میں لڑکی، اب تمہارا زمین پر آنے کا وقت آ گیا، کئی چیزوں کا خاتمہ نہ کرو تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ وہ بولی تو لہجے میں پھنکار تھی۔ خالہ کا لہجہ سنتے روشنال کے دل میں ڈر بیٹھا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ اشنال کو پکارا تھا مگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اس نے ماں کے نمبر پہ کال کی پھر یکے بعد دیگرے لیکن پھر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ اسے پتا ہوتا تو وہ ضرور حسنال کو کال کرتا لیکن اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر چیز چھوڑتا چھڑاتا وہاں سے نکلا تھا اتنا جلدی میں کہ فون پاکٹ میں نہیں رکھا تھا۔ وہ کوئی کرش نہیں تھا جو خود کو غائب کر کے اشنال کے پاس پہنچ جاتا، لیکن اس نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کرنی چاہی۔ وہ کرش نہیں، سپرمین تو تھا نا، جو اسے اس حال میں بالکل نہیں چھوڑ سکتا تھا اور وہ تو اس کی ذرا سی سخت آواز پر سہم جایا کرتی تھی۔ لیکن سمینہ بیگم پتہ نہیں کیا کرتی، اس سے آگے اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ گھر میں بیٹھی اس کی زندگی موت کے ہاتھوں شکست کھانے والی تھی،
ये सोचना इससे महाल हुआ तो वो भाग कर बाहर निकला था। जिगर सुन कहाँ जा रहा है, फुरकान की टक्कर हुई थी इससे, लेकिन इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो जल्दी से वहां से भागता निकला था। उसे ठोकर भी लगी। वो फिर से उठता कार के पास पहुंचा था। हवा के घोड़े पे सवार वो गाड़ी की स्पीड तेज की थी। दिल से बेसाख्ता अशनाल की खैरियत की दुआ की थी। इसने फुल स्पीड रखी थी बिना किसी हादसे की परवाह किए बगैर। छोटी मम्मा, आप इसने इनके हाथ में पिस्टल देखकर इनके चेहरे पर एक खौफनाक तासुरात छा गए। वो हिलने के काबिल न रही थी। मेरा यानी समीना बेगम का मुकाबला करोगी? हो क्या तुम, 2 टके की लड़की, मनहूस कलमुही तुम्हारे माँ पता नहीं कैसे खानदान से थी। कचरे के ढेर पर बैठती तो उसको लोगों ने धुतकारना था। तुम मेरी सौकन की बेटी, मेरा मुकाबला करोगी? बख्त खानदान में तुम अपना बख्त जगाने आई थी, ये तैयार हो कि शौहर की संगत में बड़ी उड़ती फिर रही हो। मेरी बेटी का होने वाला शौहर छीन लिया गासिब लड़की। उन्होंने बाजुओं से पकड़कर इसकी कमर पर पिस्टल की नोक रखी थी। बड़ी अम्मी, ये क्या कर रही है? अशनाल बुरी तरह गड़बड़ा कर रह गई। इस सदा की डरपोक लड़की के हाथ कांप रहे थे। वो तो पहले ही इनकी डसी हुई थी। इधर साइन करो। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स इसके आगे लहराए। अशनाल को लगा कि वो डाइवोर्स पेपर है। वो नफी में सर हिलाते पीछे हटी थी। न, नहीं बड़ी अम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। मैं सबको बताऊंगी कि आपने जबरदस्ती डाइवोर्स पे। वो इनके हाथ में लहराते कागज को खींच कर मोड़ती, पूरी तरह उसकी शेप को बिगाड़ के रख गई थी। बदतमीज लड़की। समीना बेगम गजब से धाड़ उठी थी। उन्होंने जिस हाथ में पिस्टल उठाया था उसको खींच के मारा। आउच! अशनाल के मुंह से सिसकी निकली और पीछे को गिरी। इसका सर घूम कर रह गया। वो सर पर हाथ रखती उठती चोटों पर काबू पाने की कोशिश करते। वो नक तकरीबन निढाल हो चुकी थी। इसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो उठ सके। वो चीख भी न सकी थी। कोई भी इसकी मदद को ना आया। वो अपना अल्लाह को पुकार रही थी। करो साइन। वो उसके बालों को मुट्ठी में दबोचती वो कागज खोलती बोली। उन्होंने पेंसिल इसके हाथ में दबाई थी। वक्त वाला में सारा किस्सा तो दौलत का ही था। दौलत ने इखलाक को, जहन को, अच्छी सोच को, आला तरबियत को मसख कर डाला था। दौलत के लालच में अपनी बेटी को नशावर दवाइयां देकर सुलाया हुआ था। वो इनकी सगी बेटी थी। दौलत ने इनकी अकल सल्ब कर दी थी। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।